والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ التکویر جو اذا الشمس کورت. اس سورت کی فضیلت میں ترمذی کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہے تو 3 سورتوں کی تلاوت کرے. اگر اپنی آنکھوں سے قیامت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے یعنی کہ قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو 3 سورتوں کی تلاوت کرے. ایک سورۃ التکویر جو آج ہماری تفسیر ہے، پھر سورۃ الانفطار جو انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگی، پھر اس کے بعد ایک اور سورت ہے سورۃ الانشقاق. 3 سورتوں میں اللہ نے قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سورت میں بھی اللہ نے قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت کیا کیا ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت. اذا عربی زبان میں کنفرم کوئی چیز ہونے والا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنفرم وہ چیز ہونے والی. اس کی مثال اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم الموت. موت کنفرم ہے نا، اللہ نے کہا کہ اذا، یعنی کہ اذا عربی زبان میں کنفرم کوئی چیز ہونے والی ہے. تو اسی طرح یہاں فرماتی ہے کہ اذا الشمس کورت، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو ہے نا اذا، جب الشمس، یہ جو سورج جو ہے نا کورت، اللہ اس کو لپیٹ دیں گے. اللہ اس کو لپیٹ دیں گے. کورت کے ایک اور معنی سورج کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورج کو لپیٹ دیں گے. صرف سورج کو جواب ہے نہیں، سورج کے ساتھ چاند کو بھی. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے ان الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے. کیسا لپیٹتے ہیں؟ جس طرح ہم فولڈ کرتے ہیں کپڑا، اس طرح اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو فولڈ کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ جہنم میں پھینک دیں گے. سورج اور چاند کو جہنم میں پھینکیں گے. کیوں پھینکیں گے؟ عذاب نہیں. جو لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے وہ بھی معلوم کرے کہ جس کی ہم عبادت کرتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جہنم میں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جہنم میں. سورج اور چاند کو جہنم میں پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عذاب دینا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے کہا لکڑی کے ذریعے سے ہم انگار جلاتے ہیں، کہ لکڑی کو عذاب دینا ہے؟ نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے وہ بھی دیکھے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جہنم میں ہے. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جو ستارہ ہے نا اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی. اور ستارے کی روشنی ختم ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ ستارہ زمین میں گر جائے گا. یہ ستارہ زمین میں گر جائے گا. اس کے بعد قیامت کی ایک نشانی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ جو پہاڑ جو ہے نا اللہ اس کو مٹی بنا کے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیں گے. اس پورے پہاڑ کو، جو مضبوط پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنائیں گے، دھول بنا کے جو ہے نا ہوا میں اڑا دیں گے. اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب قیامت قائم ہوگی لوگوں کے پاس جو سب سے قیمتی جو مال ہے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے. جب قیامت اس طرح ماحول ہوگا، آج سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس جو قیمتی مال ہے وہ چھوڑ دیں گے. یعنی کہ پوری ہر چیز جو ہے نا چھوڑ دیں گے اس ڈر کی وجہ سے. یہ کیا ہو گیا دنیا میں. پھر اس کے بعد وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، حتیٰ کہ جو چونٹی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، جو مکھی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے نا جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد آپس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ اس سمندر جو ہم کو نظر آتا ہے اللہ اس کو جو ہے نا بھڑکا دیں گے. انشاءاللہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کا 3 تفسیر ہے، لیکن یہاں جو بات معلوم ہوئی کہ 6 آیتیں یہاں گزری ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 6 آیت لوگوں کے سامنے ہوگا. قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ لوگوں کے سامنے 6 باتیں ہوں گی، یعنی کہ تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ بازار میں ہوں گے. کون فرماتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو مفسر قرآن ہیں، جو صحابی رسول ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ بازار میں ہوں گے. رات کے دوپہر کے 2 بجے ہو، یعنی کہ جس وقت سورج ہوتا ہے.
سڈن جو ہے نا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اذا الشمس کوورت. پھر اس کے بعد وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، لوگوں کے سامنے تمام ستارے جو ہے نا گرنے لگیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور تمام لوگوں کے سامنے جو ہے نا ستارے گریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ بھاگیں گے، دیکھیں گے کہ اس پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے. لوگ بولیں گے کہ یہاں تو پہاڑ تھا اور پہاڑ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ یہ ماحول دیکھ کر وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ان کے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں، سونا چاندی، تمام کو چھوڑ دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد لوگ جائیں گے، دیکھیں گے کہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر رہا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ تمام لوگوں کے سامنے ہوگا. پھر اس کے بعد لوگ جائیں گے، دیکھیں گے کہ سمندر جو نا بھڑکتا ہوا ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمام لوگوں کے سامنے ہوگا. ہاں یہاں جو بات ہے کہ ہم جو بولتے ہیں کہ سمندر بھڑکے گا، سمندر آگ بنے گی، لیکن اس کی 3 تفسیریں. سب سے پہلے دنیا میں جہاں جہاں پانی ہے، پورے پانی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کریں گے. پورے دنیا میں جہاں جہاں پانی ہے، پورے پانی یعنی کہ پورا پانی کو اللہ تعالیٰ ایک سمندر میں لائیں گے. پھر اس سمندر کو اللہ تعالیٰ بھڑکائیں گے. پھر وہ سمندر کا پانی جو ہے نا ختم ہو جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی، دنیا میں جو پانی ہے پورا پانی ختم ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو ہے نا سکھا دیں گے. اس کے بعد قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہودی یہودی کے ساتھ ہوں گے، کافر کافر کے ساتھ، یعنی کہ تمام لوگ جو ہے نا حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ہوگا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو بچی جب پیدا ہوتی اسی وقت اس کو زمین میں زندہ جو ہے نا درگور کرتے، زندہ دفن کرتے تھے. شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اسی وقت شوہر جو ہے نا قبر کھودتا تھا. اگر بیٹی پیدا ہوتی وہ سیدھا بیٹی کو لے کر آ کے نعوذ باللہ قبر میں دفناتا تھا، سیدھا بیٹی کو لا کے قبر میں دفناتا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو اس نے زندہ درگور کیا اس بچی کو اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا کس وجہ سے تیرے باپ نے تجھ کو زمین میں دفن کیا. جب اللہ تعالیٰ اس بچی کو پوچھے گا تو بدر جو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی پوچھے گا، یعنی کہ سزا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی، جس نے بھی ایسا کیا. جن لوگوں نے بھی اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، اللہ تعالیٰ اس بچی کو پوچھے گا کیوں تیرے باپ نے تجھے زمین میں دفن کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا گناہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ابو داؤد کی روایت میں جن لوگوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، جن بچیوں کو، ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ الْمَوْءُودَةُ فِي الْجَنَّةِ، جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا وہ بچی کہاں داخل ہوگی؟ جنت میں داخل ہوگی. یہ حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں. ہاں لیکن کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے آج بھی. جیسے کہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ایک عالم دکتور مساعد طیار حفظہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں ذکر کرتے ہیں آج بھی ہمارے ماحول میں ہوتا ہے. کیسے؟ کسی لوگوں کو بچی پسند نہیں ہے، بیٹی میں جو ہے نا دوا ڈال کے اس بچی کو مار دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے آج کل. بچی پسند نہیں ہے، اس طرح بچی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹھی میں دوا ڈال کے اس بچی کو پیٹھی میں مار دیتے ہیں. یہ بھی اسی کی شکل ہے، زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے آج کے زمانے میں. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے آج. بہت زیادہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، دوا کھا کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا باپ کرے گا اللہ تعالیٰ جو نا اس باپ کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحف کا مطلب کتابیں، پیپر جس میں لکھا ہوا ہو. اس طرح یہ کتابیں ہم کو ملے گی جس میں ہمارا نام اعمال ہوگا. جو نیک ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جو برے ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر یہاں ذکر کرتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ جو آسمان ہے اللہ تعالیٰ اس آسمان کو تمام جو ہے نا تمام آسمان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. کشطت کا اصل معنی بکرے کے چمڑے چھیلتے نا اسے بولتے ہیں کہ کشطت عربی زبان میں. اس طرح اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم کر دیں گے. پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم کر دیں گے. پھر پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قطعی سجل للکتب، اس کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی طرح بنا دیں گے. پھر اس کے بعد اس کتاب کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں گے. اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. پھر وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. جہنم کی آگ صرف 2 وجہ سے بھڑکے گی. ایک
گناہوں کی وجہ سے. دوسرا جب اللہ کو غصہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوں گے اس وقت جہنم کی آگ بھڑکے گی. جیسا کہ امام قتادہ جو مفسر ہیں وہ فرماتی ہیں کہ دو وجہ سے جہنم کی آگ بھڑکے گی، ایک انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے، دوسرا اللہ کے غضب کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عَلِمَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اس وقت اللہ تعالیٰ جنت کو بھی جو ہے نا نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قریب کر دیں گے. جب جنت والی آیت سے گزرے تو مجھے اور آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اردو میں بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے. اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے، جنت خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. اس وجہ سے 3 مرتبہ ہم کبھی بھی جنت سے جنت مانگیں گے اور 3 مرتبہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علمت نفس ما احضرت. اس دن ہم کئی نیکی ہم اس دنیا میں کی ہم بھول جاتے ہیں، کئی گناہ ہم لوگ کیے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن علمت نفس ما احضرت، حشر کے میدان میں ہمارا تمام گناہ ہم کو یاد آ جائے گی، ہماری تمام نیکی ہم کو یاد آ جائے گی. ہر نیکی اللہ نے کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے، ہماری ہر برائی اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں ہم بھول جاتے ہیں لیکن حشر کے میدان میں ہماری تمام نیکی اللہ تعالیٰ یاد. لیکن یہاں ایک جو بات ہے کہ اس آیت اگر اس طرح ہم آیتیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس دنیا میں سوچیں کہ ہم کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ میرے معاف فرما. اگر ہم دعا کریں گے تو کل ہماری کتابوں میں ہماری گناہ لکھا رہے گا، بعد میں یہ بھی لکھا رہے گا کہ اس گناہ کو توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا گیا، اس گناہ کو دنیا میں توبہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. یعنی کہ ہر گناہ جو ہے نا انسان جو ہے نا کل حشر کے میدان میں یاد کرے گا. یہاں تک اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخری آیتوں میں ستاروں کی قسم کھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ستارے کی، رات کی، صبح کی قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کافر اسی قرآن کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے خنس، وہ ستارہ جو کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا ہے. ستارہ کبھی دکھتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ خنس. الجوار وہ ستارہ جو آسمان میں گھومتا ہے. الکنس وہ ستارہ جو دن میں نظر نہیں آتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ستاروں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ واللیل اذا عسعس، جب رات داخل ہوتی ہے اس رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. والصبح اذا تنفس، صبح جب روشن ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. ستارے کی قسم کھاتے ہیں، پھر صبح کی قسم کھاتے ہیں، پھر رات کی قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن کو لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں؟ ذی قوہ، یہ طاقت والے ہیں جبرائیل علیہ السلام. ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 جناح، 600 پر ہیں. صرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے لوط علیہ السلام کی 7 بستیوں کو اٹھا کر جو نا الٹا زمین میں دفنا دیتے، صرف ایک پر سے. جبرائیل علیہ السلام جو نا ذی قوہ، بہت طاقت والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عند ذی العرش، جو عرش کے پاس ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس مکین کا بڑا مقام ہے. جبرائیل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے 70 نور کا پردہ ہے. جبرائیل علیہ السلام بغیر اجازت کے اللہ کا جو 70 کا نور کا جو پردہ ہے وہ پار کرتے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہے. خاص جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ 70 نور کا پردہ ہے وہ پار کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مکین، اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مطاع، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. ثم امین، یہ امانت دار بھی، یہ امانت دار بھی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وما صاحبکم بمجنون. یعنی کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد کس کی تعریف کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو مجھے اور آپ کو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو نبی پر درود نہیں پڑھے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. نبی پر درود پڑھنا اگر آپ بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہمارے لیے
بلا دیں گے اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے جب بھی نبی کا نام ہے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نا پاگل نہیں ہے. لوگ ہمارے نبی کو پاگل مجنون بولتے ہیں، اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں. اس کے بعد وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھے تھے. ایک مرتبہ معراج کے سفر میں، دوسری مرتبہ پہلے وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے درمیان جو نا کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمانوں کے درمیان جو نا کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اصلی شکل میں جو ہے نا 2 مرتبہ دیکھتے ہیں، یہ ایک معراج کے موقع پر، ایک پہلے وحی کے وقت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی کہ اللہ نے جو بھی باتیں ہمارے نبی کو اللہ نے بتائے ہیں تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا امت تک پہنچا دی ہیں، کوئی کنجوسی نہیں کی. جتنی دین کی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم تک پہنچا دی ہیں. اس میں میرا اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ آپ کی بات جتنا علم کی بات ہے، دین کی بات ہے، اتنا آپ لوگوں کو پہنچائیے. بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو معلوم ہے کہ تعویذ لگانا شرک ہے، آپ اتنا لوگوں کو بتائیے. جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا آپ کم از کم جو نا لوگوں کو دین کی باتیں آپ کو بتانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں ہے بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ایک کافر تم اس قرآن کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ جبکہ یہی قرآن ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. بلکہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے جو نا نصیحت ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، بلکہ تمام کے لیے جو نا یہ قرآن نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے دین پر اگر جم جانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن پڑھو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دین پر جم جاؤں تو جو ہے نا اس قرآن کی تلاوت کرو، حدیث کی تلاوت کرو، قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھو. جب جو ہے نا آپ دین پر جم جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ چاہیں گے. یعنی کہ میں یہ موبائل اٹھانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی میں اٹھا سکتا ہوں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی وہ ہو سکتا ہے. اس کی ایک مثال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک مثال دیتی. آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی چاہت سے وہ چیز لکھتے ہیں، اس میں اللہ کی چاہت کہاں؟ آپ کوئی لکھنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی چاہت کہاں ہے؟ کوئی جواب ہو سکتا؟ اللہ نے کہا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ کریں گے. آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ کی چاہت کہاں ہے؟ آپ کو دماغ میں کس نے بات ڈالی کہ یہ بات میں لکھوں؟ کس نے ڈالی؟ اللہ نے یہ بات ڈالی. اس کے بعد آپ جو ہے نا لکھتے ہیں. آپ دماغ میں کس نے ڈالا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو؟ اللہ ہی نے. یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کر سکتے ہیں. آپ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. یعنی کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا، نہیں کہ لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم صدقہ کریں گے، نہیں تو نہیں. ہم جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے. یعنی کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس دنیا میں اسے بولتے ہیں کہ عالمین. تمام کا رب کون ہے؟ رب العالمین، رب ہے. تمام کا رب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا سورہ انفطار جو ہے نا اس کی تفسیر ہوئی. یعنی کہ اس صورت میں جو بات بتائی گئی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا ہوگا، یہ جو سورج ستارے سب جو ہے نا اس کی روشنی جو ہے نا ختم ہو جائے گی. پھر جو ہے نا اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. تو یہ ماحول دے کر انسان کی بات جو قیمتی جو چیز ہے وہ تمام انسان چھوڑ دے گا. جیسے کہ آج کل زلزلہ آتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں گھر وغیرہ تمام سونا چاندی سب چھوڑ کے کہاں آ جاتے ہیں؟ روڈ پہ آ جاتی. لیکن وہ زلزلہ جب قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا تو وہاں جو عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ خود بخود نیچے گر جائے گا. اتنا خطرناک جو ہے نا قیامت کا زلزلہ ہوگا.
تو وہی اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر جو ہے نا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کی خواہش یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دوست بھی نیک ہوں، ہمارا دوست بھی ایسا ہو جو نماز پڑھنے والا ہو، ہمارا دوست بھی ایسا ہو جو ہے نا نیک ہو، ہم ایسے لوگوں سے جو ہم دوستی کریں۔ اس کے بعد آج کل لوگ جو ہے نا دوا ڈال کے جو ہے نا پیٹ میں بچے کو مارتے ہیں، ایسے بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ بچی ہے تو کیا کرتی ہے، دوا ڈال کے جو ہے نا یا انجیکشن ڈال کے اس بچی کو مرا دیتے ہیں، یہ بھی زندہ درگور کرنے کے جو ہے نا برابر ہے۔ اس کے بعد کل اللہ تعالیٰ نام اعمال تمام لوگوں کو دیں گے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس تمام آسمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم کر دیں گے، پھر اس تمام آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھیں گے۔ پھر جہنم صرف دو وجہ سے بھڑکے گی، ایک گناہوں کی وجہ سے، دوسرا اللہ کے غصے کی وجہ سے یہ جہنم بھڑکے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کو قریب کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم جو دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کل قیامت کے دن ہم کو یاد دلا دیں گے۔ دنیا میں کئی نیکی ہم کرے بھول گئے، لیکن قیامت کی تمام نیکی کو جو ہے نا ہم یاد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کس کے؟ ستارے کی قسم کھاتے ہیں، وہ ستارہ جو کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتی ہیں جب رات داخل ہوتا ہے۔ پھر صبح کی قسم کھاتی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ قسم کھا کے فرماتی ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ کافر اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ فرشتے بہت طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پاگل نہیں ہیں، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے کلام کو امت تک امانت کے ساتھ جو ہے نا یہ پہنچا دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھے تھے، ایک معراج کے موقع پر، ایک پہلی وحی کے موقع پر۔ 2 مرتبہ دیکھنے کا مطلب ان کی اصلی شکل میں، ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی کو جو باتیں اللہ نے بتائے ہیں، تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا امت تک پہنچا دیے۔ اس وجہ سے مجھے آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، ہم کو جتنا دین کی باتیں ہم کو معلوم ہے ہم امت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جب تک ہم اس قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی عزت دے گا، بلکہ وہ قوم جو قرآن سمجھتی ہے اللہ ان کو ہمیشہ بلند رکھے گا، ان کا مقام اللہ تعالیٰ بلند رکھے گا۔ لیکن آج لوگ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ قرآن نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن جو ہے نا تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر اگر آپ ہدایت چاہتے ہو تو قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تم جو بھی کام کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی وہ کام ہو سکتا ہے۔ آپ پانی پینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو یا پانی پی سکتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اللہ نے کتاب میں لکھ دیا۔ اللہ نے لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں اللہ نے لکھ دیا کہ ابو لہب کافر ہی پہ مرے گا تو وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نا اسلام پر ان کی وفات ہوگی، وہی ہوگا۔ یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ نے جو بات لکھ دی ہے وہی ہوگا، بلکہ انسان جو سستی چھوڑتا ہے وہ بھی تقدیر میں ہے۔ یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ تفسیر ہوئی سورہ انفطار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔